کستوری ہرن مہنگی ترین خوشبو رکھنے والا جانور ہوتا ہے۔ یہ ہرن خاندان کا ایک چھوٹا ہرن ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ نر اور مادہ ہرن میں سینگ نہیں ہوتے، جبکہ اس خاندان میں ہرن کے سینگ ہوتے ہیں۔ اس کے 2 دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے کان نسبتاً بڑے ہوتے ہیں۔ اس کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں سے بڑی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کستوری ہرن خرگوش کی مانند بھاگ سکتا ہے۔ کستوری ہرن کے پیر کے کھور چٹانوں پر کودنے کے لیے پوری طرح مناسب ہیں، لیکن ان خصوصیات سے بڑھ کر اس میں ایک ایسی خصوصیت موجود ہے جس سے اس جانور کی ساری دنیا میں مانگ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جانور کا نام کستوری ہرن کیوں ہے؟ کیونکہ نر کستوری ہرن کے ناف میں غدود پائے جاتے ہیں۔ ان سے مادہ رشتہ رہتا ہے جو خشک ہو جانے پر کستوری یا مشک کہلاتا ہے۔ شکاری ان ہرن کو پکڑ لیتے ہیں اور مشک حاصل کرنے کے لیے کستوری ہرن کے جسم سے ناف نکال لیتے ہیں۔ اس وقت اس میں اتنی سخت بدبو ہوتی ہے جو برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شکاری منہ پر کپڑا باندھ کر کستوری نکالتے ہیں۔ دوستو، اگر شکاری کستوری کو اپنے منہ میں رکھ لیں تو کستوری کی گرمی کی وجہ سے ناک سے خون نکل سکتا ہے۔ اس سے آپ اس کی گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کستوری کو نکالنے کے بعد اسے دھوپ میں اس قدر خشک کرتے ہیں کہ اس سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد یہ مشک ہمارے ہاتھوں تک پہنچتی ہے۔ اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیا بھر کے اندر مشک کی بے حد مانگ ہے، کیونکہ مہنگے سے مہنگے عطر کی مہک بھی کستوری کے سامنے پھیکی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں کستوری ہرن 8000 فٹ اونچے پہاڑ سے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ سردی تو ہرن کو لگتی ہی نہیں، کیسی ہی سخت سردی کیوں نہ ہو۔ جب ہمالیہ کی زمین پر برف کا انبار ہوتا ہے اور وہاں کی زمین برف سے ڈکی ہوتی ہے، کستوری ہرن نہایت آرام سے ان برفیلے پہاڑوں پر گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم میں موجود کستوری سخت گرم ہوتی ہے۔ جس طرح یہ ہرن خرگوش سے مشابہ ہے، اسی طرح یہ خرگوش کی مانند ان میں گھاس کے اندر چھپا رہتا ہے۔ کستوری ہرن عام طور پر صبح یا شام میں چرنے نکلتے ہیں۔ جس طرح ہم زیادہ بولنا اچھا نہیں سمجھتے، اسی طرح کستوری ہرن بھی اس کا پابند ہے اور بہت کم بولتا ہے۔ لیکن کستوری ہرن کو اگر کسی طرح پکڑ لیا جائے، جو آسانی سے ممکن نہیں ہے، یا وہ کسی طرح خود پھنس جائے تو مسلسل چیخیں مارتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ کبھی کبھی آواز نکالتا ہے۔ اس کا شکار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ جلدی ہاتھ نہیں آتا اور ہلکی سی آہٹ سے بھی تیز ہوا کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ خیال ہے کہ کستوری ہرن کو آدمی کی آمد کا اندازہ اس کی خوشبو سے ہو جاتا ہے اور یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مشک کو حاصل کرنے کے لیے نر ہرن ایک بڑی تعداد میں ہر سال مارے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کستوری ہرن کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بہت کم رہ گئی ہے، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں اس طرح کستوری ہرن کا خاندان ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اب کستوری ہرن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے شکار پر اب پابندی لگا دی گئی ہے۔ سائنسدانوں نے اب ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں کہ اب ہرن کو بغیر مارے کستوری حاصل کی جا سکتی ہے، جس طرح اب سانپ کو مارے بغیر اس کے جسم سے زہر نکالا جا سکتا ہے اور جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ کستوری کو ناف کے نچلے حصے میں ایک سوراخ کرنے کے بعد نکالتے ہیں۔ اس طرح کستوری دوبارہ جمع ہو جاتی ہے، جسے پھر نکالا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اب ہم کئی بار کستوری حاصل کر سکتے ہیں۔ کستوری ہرن کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ہرن بآسانی کافی اونچی اور لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے احاطے کو جہاں انہیں رکھا جاتا ہے مضبوط تار سے گھیرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمالیہ کے علاقے میں ایسے فارم بنائے جا سکتے ہیں جہاں انہیں پالا جا سکتا ہے اور ان سے کستوری حاصل کی جا سکتی ہے اور ساری دنیا میں بھیجی جا سکتی ہے۔ ہرن عام طور پر جھنڈ میں رہتے ہیں، لیکن کستوری ہرن اکیلا رہتا ہے یا پھر نر اور مادہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ انہیں پہاڑی تیندوے یا دوسرے خطرناک جانوروں سے جان کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا دشمن آدمی ہے۔ کستوری ہرن جو ایک شرمیلا جانور ہے، ان خطروں سے واقف ہے۔ کستوری جو سونے سے تقریباً دگنی مہنگی ہے، اس کا استعمال عطر، تیل اور مختلف خوشبوؤں میں ہوتا ہے۔